نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر یقین رکھنے والوں، اللہ جل جلالہ اور اس کے نیک بندوں سے نسبت رکھنے والوں، اس حقیقت کو خوب یاد کیجیے اور اپنے ذہن میں رکھیے کہ آج کی دنیا میں جس جگہ بھی آپ کو ایمان نظر آئے، جس قوم کے متعلق آپ یہ یقین کریں کہ یہ قوم صاحب ایمان ہے، ایمان والی قوم ہے، جو سوسائٹی آپ کو سلجھی ہوئی اچھی ایمان والی سوسائٹی نظر آئے، تو آپ اس سوسائٹی کے متعلق، اس قوم کے متعلق یہ فائنل فیصلہ کر لیجیے کہ یہ قوم وہی ہے، یہ سوسائٹی وہی ہے جس کے ہاتھ میں کسی نہ کسی اللہ کے خاص بندے کا دامن ہے۔ کیوں؟ یہ آج کی بات میں نہیں کر رہا، میں ایک زمانے کی خاص بات نہیں کرتا۔ 1400 برس کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، ماضی ہم کو بتاتا ہے، ہم کو بتاتا ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی روحانی ترقی، مسلمانوں کی ایمانی ترقی، مسلمانوں کی قومی ترقی وہ صرف اس وجہ سے تھی کہ ان لوگوں کا کنیکشن، ان لوگوں کا تعلق ہر زمانے میں کسی نہ کسی اللہ سے یہی وجہ ہے کہ جب دعا کرنے والوں نے یہ دعا کی اور ہم سے کہا کہ راہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، خدا بندے عالم ہم کہاں جائیں، کون سا راستہ اختیار کریں، کون سی راہ، کون سی طرف، کون سا طریقہ میرے لیے ہے جس طریقے پر چل کر ہم صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی صفائی سے اعلان کیا اور فرمایا فاتبع سبیل من اناب الیہ، اے انسانوں راستہ ان لوگوں کا اختیار کرو، طریقہ ان لوگوں کا اختیار کرو، کاپی ان لوگوں کی کرو جو میرا بن چکا ہے، جس نے میرے راستے کو اختیار کیا، جو میری محبت میں ڈوب چکا ہے، جس نے اپنی زندگی کو میری ذات میں، میرے فرمان میں جس نے قربان کر دیا، جو میرا ہو گیا تم اس کے ہو جاؤ، جب تم اس کے ہو جاؤ گے تو تم میرے ہو جاؤ گے۔ بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، آپ نے تو اپنا تعارف الحمدللہ کرایا اور یہ جلسہ، یہ گیدرنگ اور یہ غوثیہ منزل، یہ سب اپنی اپنی جگہ ایک بڑی داستان رکھتی ہے، اس کی بڑی اپنی نسبت کے اعتبار سے یہ مقامات بڑے عجیب و غریب ہیں، لیکن میں اپنا انٹروڈکشن کو کراؤں، آپ سن کر ہنسیں گے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اپنا انٹروڈکشن خود ہی کراتا ہے،
میں اپنے انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، میں اپنی بات کے متعلق نہیں عرض کروں گا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں وہ ہوں یا یہ ہوں، میں اپنے قابلیت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اوسیا منزل میں جو میرا آنا ہوا، یہ میری آمد ہوئی میرے دوستوں، یہ اس کے نام کی کشش تھی، یہ اس کے نام کی نسبت تھی، یہاں کے لوگوں کے جذبات تھے، کیوں کہ یہاں سے اس وقت بول رہا ہے یہ خود فقیر قادری ہے اور حضور اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کا ایک ادلا کتا ہے۔ میں خود قادری ہوں، مجھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے، اور اس لیے اس نسبت کی جہاں کہیں بھی جھلک نظر آ جاتی ہے، جہاں کہیں بھی میں دیکھتا ہوں کوئی کوئی غوثی غلام سامنے ہے، جہاں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ حضور غوث اعظم سے اس کو نسبت ہے، بس میرے دوست وہی ہے، وہی محبت ہو کی دنیا میں میری آمد کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سنا کہ غوثیہ منزل میں حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہو رہا ہے، اور میرے دوستوں غلام آقا کی طرف کو جاتا ہے، کتا جو ہے وہ اپنے وفادار جو مرید ہوگا وہ اپنے شیخ کی طرف کو جائے گا، میرے عزیز دوستوں جو قادری غلام ہوگا وہ حضور غوث اعظم کی آستانے کی طرف، ان کے نام کی طرف، ان کی نسبت کی طرف، ان کی یہی جذبہ میرے آپ کے کام میں آپ کے اس مقام پر چھیڑ یہ کیوں سنیے، اے غوث اعظم، اے بغداد کی گنبد میں آرام فرمانے والے آقا، ہاں تم دین ہے، آپ نے دین کو زندہ کروایا، آقا تجھ سے در در سے ہے سر، تجھ سے در در سے ہے سر، اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے ہے سر، اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا جوڑا تیرا، میری گردن میں بھی ہے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور غوث اعظم تجھ سے در در سے ہے سر، آقا تیرا سر سلامت رہے اور تیرے در کے کتے بھی سلامت رہے، اور آقا آپ کے در کے کتوں سے مجھے نسبت ہے، مجھے کنیکشن ہے، تجھ سے در در سے ہے سر، اور سب سے ہے مجھ کو، اور میری گردن میں بھی ہے دور تیرا، ٹھیک ہے میں انڈائریکٹ طور سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کنیکشن ذرا دور سے ہے، لیکن بد صحیح شور صحیح مجرم ناکارہ صحیح، آقا مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے، مجھے اپنی بدنامیوں کا احساس ہے، حضور میں کچھ نہیں صحیح لیکن ہوں آپ کا غلام، بد صحیح جور صحیح مجرم ناکارہ صحیح، میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا، میں کیسا ہی صحیح، آقا آپ کی نسبت پر مجھے نام ہے، آپ کی غلامی پر مجھے نام ہے، ٹھیک ہے کہ میں گنہگار ہوں، ٹھیک ہے کہ میں سیاکار ہوں، لیکن اے شہنشاہ بغداد میں نے آپ کے نانا جان کے دامن کو تھما ہے، محمد رسول اللہ کا نام میں نے کہا ہے، آپ کے دامن پر مچلتے ہیں بلکتے ہیں، آپ کا دامن میرے ہاتھ میں ہے، اس نسبت پر مجھے نام ہے، بد صحیح شور صحیح مجرم ناکارہ صحیح، اے میں کیسا ہی صحیح ہوں تو کریمہ تیرا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کچھ بھی صحیح لیکن آپ کا ہوں، آپ کا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان سلامت ہے میرے پاس، ایمان ہے میرے پاس، کیوں کہ جس کے دل میں حضور غوث اعظم کی محبت ہوگی، جو حضور غوث اعظم کا غلام ہوگا وہ ایمان نہیں ہو سکتا، وہ یقین نہیں ہو سکتا، وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے،
عزیز دوستو یہی وجہ ہے کہ آج جہاں حضور غوث العظم کا نام آپ کو نظر آ جائے، جہاں ان کی نسبت آپ کو نظر آ جائے، جہاں ان کا کنیکشن آپ کو نظر آ جائے، آپ سمجھ لیں کہ یہاں ایمان باقی ہے، یہاں ارادت باقی ہے، یہاں نسبت باقی ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ منوتت دامان آل رسول اگر دعوتم رد کنی والقبول، اگر دعوتم رد کنی والقبول، اور منوتت دامان آل رسول. نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام اور نوازوں کے نوازے کا دامن اس لیے میں نے تھاما ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ عبد القادر جیلانی کی رگوں میں حسینی خون ہے اور حسنی خون ہے. ہم اس چیز پر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منوتت دامن آل رسول، اگر دعوتم رد کنی والقبول. اللہ میری دعا کو تو قبول کرے یا رد کرے، یہ تیری مرضی، یہ تیرا کرم، لیکن اپنا حال تو یہ ہے کہ منوتت دامان آل رسول، منوتت دامان آل رسول. اللہ اکبر. آل رسول کا دامن میرے دوستوں ہاتھوں میں ہے، تو جس کے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہو، الہا اس آل رسول کے دامن کا صدقہ کہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، ہمیں عمل کے میدان میں اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. میرے دوستو جس نواسے کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ آؤ ان کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو. زور سے پڑھیے، مل کر پڑھیے، سب پڑھیے، درود پڑھیے. دنیا میں ایسا ہیرو آپ نے کم دیکھا ہوگا، ایسا ہیرو آپ کی نظر سے کم گزرا ہوگا جو ایک مقام پر تشریف رکھتا ہو، کسی اور ملک میں بستا ہو، لیکن اس کی محبت دنیا میں ایک نہیں، دو نہیں، کروڑوں انسانوں کے دلوں میں ہو. آج کی دنیا میں اگر کسی سے تعلق ہوتا ہے تو یا تو میرے دوست کو رشتے داری کا تعلق ہے ہوگا، یا قومی تعلق ہوگا، یا کوئی اپنے معاملات ہوں گے، یا وطن کا تعلق ہوگا. لیکن ایسا تعلق اور ایسا کنیکشن ایک ایسے شخص سے ہو کہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہو. سوچیے شہنشاہ بغداد حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد مقدس میں جلوہ فرما ہے. عراق سے آپ کا تعلق ہے، لیکن حال یہ ہے ان کی کمت چاہیے، ان کی عظمت چاہیے، چاہیے قدم نبی کے بطری کمالی. فرماتے کہ ہر ولی کے لیے ایک نہ ایک روٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کے لیے ایک روٹ ہوتا ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی کاپی کرتا ہے اور نبی کا مظہر ہوتا ہے. لیکن میں
اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میں مظہر ہوں، میں آئینہ. مانا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہر سلسلہ مسلمانوں کے یہاں روحانی سلسلے بھی ہیں. ایک تو کنیکشن ہوتا ہے جسمانی اور ایک ہے روحانی سلسلہ. مسلمانوں میں جو روحانی سلسلے ہیں انہی سلسلوں کو ہم عیسیہ اور نظامیہ اور صابریہ مختلف ناموں سے ہم یاد کرتے ہیں. ان سلسلوں میں ایک سلسلہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قادریہ بھی ہے. اب یہ کر رہا ہوں کہ حضور غوث اعظم کی جو حکومت ہے پوری کائنات پر اس کی ایک مثال دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلام آپ کو نظر آئے گا، جہاں کہیں بھی جس سے آپ دیکھیں گے کہ اسلام ہے وہیں آپ کو یہ بات بھی نظر آئے گی کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی قادری غلام بھی وہاں پر نہیں ہوگا. حضور غوث اعظم کی جو شخصیت ہے انڈیا میں جا کر آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ ایسی عجیب ہے. ان کی شخصیت کا جو دور دور پھیلا ہوا ہے اور جہاں جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والے ملتے ہیں وہاں وہاں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا بھی نظر آتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ یہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب تمہیں یاد کرو تو بس میں تمہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو یاد فرمائے گا. کیا ہم نے یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا اور بندے اس کو یاد کرنے لگیں گے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کو یاد کیا. کس نے یاد کیا؟ کیسے یاد کیا؟ میرے دوستوں ولایت کی تاریخ میں اس کا جواب نہیں ملتا. آپ نے یاد کیا 23 سال تک آپ کو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کے پورا پورا قرآن ختم کر دیا. اپنے اللہ کو یاد کیا، اللہ اللہ کیا. اس اللہ اللہ کرنے کا یہ رزلٹ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو تمام مسلمانوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کو ڈال دی اور ہر مسلمان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کرنے لگا. یہی بات ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال فرمایا اور پوچھا دوزخ کے مالک سے، دوزخ کا جو انسپیکٹر ہے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرے کسی مرید کا تمہارے رجسٹر میں نام ہے؟ میرا کوئی مرید جہنم میں جائے گا؟ دوزخ کے انسپیکٹر نے جواب دیا کہ اے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا. آپ کے مرید کا نام میرے رجسٹر میں نہیں ہے. اس بات میں تو اخبار الاخیار شریف میں حضرت شیخ محمد عبد الحق محمد
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا آپ کا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا. ظاہر ہے کہ حضور غوث اعظم کا جو مرید ہوگا وہ نمازی ہوگا, پرہیزگار ہوگا, اللہ اللہ کرنے والا ہوگا, شریعت پر چلنے والا ہوگا. کیونکہ بزرگوں کی طرح حکمت ہوتی ہے تو آدمی نیک اعمال کرتا ہے, شیطان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتا ہے. میرے دوستو یاد بزرگوں کا نام لینا بڑی بات ہے, خدا بند تعالیٰ کو کی خدا فرمائے, لیکن بزرگوں کا نام لینے کے بعد بزرگوں کی طریقے پر چلنا, بزرگوں کی سنت پر چلنا, اور ان بزرگوں نے دنیا میں جو کام کیے انہوں نے اسلام کو جو زندہ کیا, اسلام کو زندہ کرنا یہ بڑی بات ہے. خدا بند عالم بزرگان دین کے نام لینے والوں کو خدا فرمائے. میرا کوئی مرید جہنم میں نہیں جائے گا, آپ کا کوئی مرید جہنم نہیں جائے گا. اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید کون ہے؟ مرید کون ہے؟ آیا وہ مرید ہے کہ جس نے حضور غوث اعظم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور بیعت ہو گیا, وہ مرید ہے؟ یا یہ کہ قیامت تک جینے والا ہر آدمی جو حضور غوث اعظم سے محبت کرتا ہے وہ مرید کون ہے؟ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا مرید ہر وہ آدمی ہے جو قیامت تک یہاں آئے گا اور مجھ سے محبت رکھے گا, مجھ سے عنایت رکھے گا, مجھ سے رشتہ رکھے گا. جو لوگ آتے رہیں گے ان کا نام میرے مرید کے رجسٹر میں لکھا جائے گا, قیامت تک آنے والے میرے مرید. رزلٹ آپ کے سامنے ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور محبت جس کے دل میں ہوگی الحمدللہ وہ ایمان نہیں ہوگا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آؤ باتوں کو تو جانے دو, یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آج دنیا میں کسی قوم کے پاس اگر ایمان ہے تو یہ اولیاء کاملین کی نسبت اور ان کی محبت کا نتیجہ ہے. اب آپ کی خدمت میں میں عرض کروں, دیکھیے دنیا میں جو آدمی آپ کو نظر آتا ہے اس کی ایک ہوتی ہے باڈی اور ایک ہے اس کے اندر روح. باقی آپ کی کتنی اچھی ہو, سر سے پاؤں تک آپ بڑے خوبصورت ہو, چہرہ بھی آپ کا اچھا, لباس بھی آپ کا اچھا, کھانا پینا بھی آپ کا اچھا, ہیلتھ پوزیشن بھی آپ کی بہت اچھی ہو, پیسے بھی آپ کے پاس بہت ہو, لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کی نظر میں جس کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ زندگی صرف ہمارے جسم سے آتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جسم میں روح ہو. روح جب ہوگی تو پھر میرے دوستوں ہم بولیں گے بھی, کام بھی کریں گے, کھائیں گے بھی, پینا بھی ہوگا. یہ سب جتنے کام ہے یہ موومنٹ جو ہے میرے دوستوں یہ روح کی وجہ سے ہے. اگر روح نہ ہو تو ہمارا آپ کا جسم بالکل بیکار ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ روح جب جسم میں ہوگی تو ہمارا جسم کام کرتا ہے. یہ ہاتھ چل رہے ہیں, پاؤں چل رہے ہیں, آنکھیں دیکھ رہی ہیں, کان سے سن رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر روح موجود ہے. اگر روح موجود نہ ہو تو میرے دوستوں یہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے یہ بالکل بیکار ہے. آپ دیکھتے رہتے ادھر روح نکلی اور روح کے نکلنے کے بعد اس باڈی کو اٹھا کر کے قبرستان لوگ لے جاتے ہیں.
اور مٹی کے نیچے منو مٹی کے نیچے میرے دوست کو اس جسم کو چھپا دیا جاتا معلوم ہے بڑی اور روح کا اسٹیشن دل ہے. روح جہاں رہتی ہے اس کا اسٹیشن ہے دل. دل اگر صاف ہے تو روح بھی صاف ہوگی. روح اگر صاف ہے تو جسم بھی صاف ہوگا, باڈی بھی صاف ہوگی. اس مثال کو اپنے سامنے رکھیے اور یہ سوچیے کہ ہم اپنی باڈی اور اپنے جسم کی حفاظت کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں. چنانچہ اگر آپ تحقیق کریں گے تو سر سے لے کے پاؤں تک جو جسم کے پارٹ ہے, سر ہے, آنکھ ہے, کان ہے, یہ ہمارا چیسٹ ہے, ہمارے پاؤں ہے, ایک ایک پارٹ کے لیے دنیا میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. یہ جو مینٹل پاور ہے اس کا اسپیشلسٹ کوئی اور ہے. آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے, کان کا اسپیشلسٹ ہے, اور یہ جو چیسٹ کا اسپیشلسٹ ہے اور ہوتی ہے بون اس کا اسپیشلسٹ ہے. ہماری باڈی سے ایک ایک ٹکڑے کا اسپیشلسٹ دنیا میں ملتا ہے. اگر آنکھوں میں خرابی ہو لوگ کہیں گے چلیے ایسے ڈاکٹر سے بات کریں جو آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے. اگر دماغ میں خرابی ہے تو لوگ کہیں گے چلو مینٹل ہاسپٹل چلو, وہاں دماغ کا اسپیشلسٹ آپ کو ملے گا. اگر کسی کے چیسٹ میں خرابی ہے تو وہ کہے گا چلو چیسٹ کلینک چلو, وہاں پر چیسٹ کا اسپیشلسٹ موجود ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ہاتھ اگر ویک ہو اور ہاتھ کے اندر اگر خرابی ہو تو کہیں گے چلو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, وہاں جا کر اپنے دل کا علاج کرا دو. میرے دوستوں یہ سب جتنا ہمارا ٹاپک ہے وہ سب ہماری اس باڈی سے متعلق ہے کہ جس باڈی کو روح نکلنے کے بعد مٹی کے نیچے جا کر دبا دیتے. عجیب بات ہے, کھانے کا بھی پروگرام ہے, پینے کا بھی پروگرام ہے, پہننے اور اوڑھنے کا بھی پروگرام ہے, سب کی حفاظت کا سامان دنیا میں بہت کچھ ہے. دیکھنا یہ ہے جو جسم روح کا محتاج ہے, اگر روح نہ ہو تو یہ جسم کام نہیں کر سکتا. ہمیں آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے روح کو زندہ رکھنے کے لیے اور روح کو بیماری سے بچانے کے لیے بھی ہم نے انتظام کیا ہے. کیسے جسم کے علاج کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہتا ہے, روح کے علاج کے لیے بھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. روح کا علاج کہاں ہوتا ہے, روح کا علاج کیسے ہوتا ہے, روح کا علاج کون کرتا ہے. بس میرے دوستوں یہ جو لوگ کرتے ہیں باڈی کا یہ ڈاکٹر کہلاتے ہیں, اور جو لوگ روح کا علاج کرتے ہیں وہ اولیاء ہم جسم کے علاج کرنے والوں پر یقین رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا, آپ کے ہاتھ میں شفا دی, بڑی اچھی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بیوی نے ہمیں بڑا آرام پہنچایا, ڈاکٹر صاحب آپ کے علاج نے ہمارا بڑا کام کر دیا. میرے دوستوں آپ کی دنیا کا ٹیبلٹ جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. آپ کی دنیا کا ڈاکٹر جو ہے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے. اس کا تعلق جسم سے ہے. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہماری روح ہے, یہ جو ہمارا سول ہے, اس کا کون ڈاکٹر ہے اور وہ کس طرح سے فائدہ پہنچا سکتا ہے. یہی مجھے کہنا ہے کہ ڈاکٹر کا نام اولیاء کاملین ہے. جس طریقے سے انسانی جسم کا ڈاکٹر وہ میرے دوست فائدہ پہنچاتا ہے, اسی طریقے سے جو روح کا ڈاکٹر وہی ہے وہ انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور پہنچاتا ہے. ظفر علی خان بڑے مجھے وہ کہتا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. اور
جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ میرے دوستو، دل کے علاج کے لیے اللہ کے بندے کے پاس جانا پڑتا ہے، دل کے علاج۔ دل طاقت صحیح نہ ہو بات بنتے نہیں۔ سنیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے بھی ابو بکر تھے، عمر پہلے بھی عمر تھے، عثمان پہلے بھی عثمان تھے، اور علی پہلے بھی علی تھے، لیکن جب سرکار ان کو پیٹ ملا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے روحانی طبیب جب انہیں ملے تو میری دوست ابو بکر آئے تو صدیق بن گئے، عمر آئے تو فاروق بن گئے، عثمان آئے تو میرے دوست تعمیر قرآن بن گئے، اور علی آئے تو بن گئے۔ جان رکھو محمد رسول اللہ کی جب تک ہو لا الہ الا اللہ کی حق کا کوئی فرق نہیں نسبت ہوگی، جب محمد رسول اللہ کی معرفت ہوگی تو پھر بندہ لا الہ الا اللہ کی معرفت تک پہنچے گا۔ یہ سب کچھ میرے دوستوں نسبت اور عادت کا نام ہے۔ آج کی دنیا میں، اور آج کی دنیا میں ہر دنیا میں کچھ یہی سے لکھا رہا ہے کہ جہاں اس قسم کا نام آیا میری مریدی کا اور بیعت کا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب معلوم نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ لیکن ابھی دوستوں یاد رکھو، یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں کہ جس میں گھبرانے کی ضرورت ہے، یہ سلسلہ بالکل صاف ہے، اور میں نے کیا یہ تمام باتیں اس لیے ہے کہ ہم دل کی دنیا کو آباد کریں۔ دل کیسے زندہ ہو، اور دل کی زندگی کے لیے میرے دوستوں روح کی زندگی کے لیے دل کی زندگی ضروری ہے۔ جب تک روح زندہ نہیں اس وقت تک میرے دوستوں انسان کو زندہ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندہ وہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، جس کا دل زندہ ہے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اپنے رب کو بھول گیا فرمایا کہ وہ مردہ ہے۔ اگر دنیا اس کو زندہ سمجھتی ہو لیکن میرے دوست وہ مردہ ہے۔ حضرت مولانا شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنے والے بڑے مولانا شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کی طرح سے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت سے حاضر ہوئی۔ خیال ہوا کہ چلو بھائی اپنا کنیکشن تو قائم کر لیں، کنیکشن قائم نہیں ہوگا میرے دوست تو بات تو بنتی نہیں۔ آپ دیکھتے نہیں یہ بلب بھی روشن ہے اور یہ لائٹ بھی چل رہا ہے اور یہ لاؤڈ اسپیکر بھی کام کر رہا ہے اور یہ تمام ٹرانزسٹر بھی کام کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ سب کچھ بات اس بات کی ہے کہ اس کا کنیکشن الیکٹریسٹی ہے۔ اگر یہ کنیکشن نہ ہو تو میرے دوستوں کو نظر آئے گا نہ یہ بلب میں روشنی ہوگی نہ یہ ٹیوب کام کریں گے۔ جب اس کا کنیکشن ہو گیا ایک سے تو میرے دوستوں یہ بلب بھی چل گیا اور یہ ٹیوب بھی چل گئے، تو جب تک ہو گیا ہے کمائی سے نسبت نہ ہو اس وقت تک میرے دوستوں دلوں کو زندگی نہیں ملتی۔ اللہ والوں کی نسبت کا یہی تو فائدہ ہے۔ خواجہ عبید اللہ ناز کی خدمت سے حاضر ہوئے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیکھا کہ مولانا جامی نے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ اعراج جو ہے وہ کہیں تشریف لے گئے، بادشاہ کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں۔ مولانا جامی بیچارے بڑے صوفی تھے،
دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں خواجہ عبید اللہ احرار اور یہ بادشاہوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. ایک فقیر کا بادشاہ کے پاس جانے کا کیا کام ہے؟ اس لیے اس فقیر نے ایسا ہوا کہ بھائی یہ فقیر جو ہے یہ بادشاہ کے پاس نہیں ہے. اس کو تو اپنی خانے رہنا چاہیے, رہنا چاہیے. جیسا کہ میرے دوست تو آج کل خیال کیا یاد رکھو, فقیری اس چیز کا نام نہیں ہے, بزرگی نام نہیں ہے. گھگڑی پہن لے چاہیے کہ کسی ایک مقام پر جا کر بیٹھ جائے, اس کا نام نہیں میرے دوستوں. فقیری اور بزرگی جو ہے وہ چیز کا نام ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت میں کام کرنے والا فقیر, چاہے حجرے میں ہو پھر بھی فقیر ہے, مسجد میں ہو پھر بھی فقیر ہے, دکان میں ہو پھر بھی فقیر ہے, اور سڑک پہ چل رہا ہو پھر بھی فقیر ہے. کیونکہ فقیر جہاں جائے گا کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی, کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا. میرے دوستوں, اگر ہماری نیت بخیر ہے تو ہم دکان پر بیٹھ کر کے بھی میرے دوستوں اللہ کے فضل و کرم سے ایک سچے مسلمان کی حیثیت میں بدل کر سکتے ہیں. اور نیت اگر بخیر نہیں تو مسئلے پر بیٹھ کر کے بھی ہم دنیا داری کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے صاحب کہ ہم یہ سمجھے ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہے. یہ ٹھیک ہے, اور جو ہے قانون ایک جگہ بھی بیٹھتے ہیں, لیکن بہرحال ان کا مقام اور ہے. تو مولانا جانی نے فرمایا کہ بھائی یہ خواجہ عبید اللہ معلوم نہیں کیا مقصد ہے ان کا. بڑی نا امیدی ہوئی اور مولانا جانی جا کر مسجد میں سو گئے. ہونے کے لیے, لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ بننے کے لیے رحمت اللہ تعالی نے دیکھا کہ خواجہ عبید اللہ احرار یہاں موجود نہیں ہے اور کسی بادشاہ سے ہے ہوا. اور آپ نے فرمایا کہ دنیا دوست دارا, مرد وہ نہیں ہے دنیا کو دوست رکھتے. اللہ والے دنیا کو دوست نہیں رکھتے. خواجہ عبید اللہ کے نام بادشاہ کے پاس گئے ہیں نمردار کہ دنیا دوست دارا. یہ کہہ کر کے اور پہنچا ہوئے دوسری آدمی کے بیٹا میں جا کر مسجد میں سو گئے. یہاں پر سو گئے تو آپ نے دیکھا کہ قیامت کا میدان گاؤں ہے اور مولانا جانی کو چاروں طرف سے آدمی نے گھیر رکھا ہے. کوئی کہتا ہے مولانا میرے اتنے پیسے آپ کے اوپر باقی ہیں, مجھے دیجیے. وہ دوسری طرف سے کہتا ہے ایک آدمی کے مجھے دیجیے. مولانا جانی بیچارے بڑے پریشان ہیں. قیامت کا میدان ہے اور لوگ چاروں طرف سے مولانا جانی کو گھیرے ہوئے. اتنے دیکھا خواجہ عبید اللہ کے ہاتھ ادھر سے ہنستے ہوئے آ رہے ہیں. خواجہ عبید اللہ احرار نے پوچھا کہ بھائی سلفی کو تم نے کیوں تنگ کر رکھا ہے, کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ صاحب میرا ان کے اوپر قرض ہے. فرمایا بھائی تمہارا قرض ہے, میں نے بھی تو کچھ جمع کر رکھا ہے, میرا بھی تو کوئی اکاؤنٹ ہے, میرے اکاؤنٹ سے اور میری نیکی سے نکال کر اس کو دیکھو. بس جناب یہ خواب کا دیکھنا تھا کہ مولانا جانی کی جو آنکھ کھلی تو ان کو معلوم ہوا یہ جو میں نے خواجہ عبید اللہ احرار کے متعلق خیال کیا تھا یہ بات غلط تھی. بھاگتے ہوئے مسجد سے آئے, خانقاہ میں پہنچے اور خواجہ عبید اللہ احرار کے پاؤں کو پکڑ لیا اور عرض کیا کہ حضور بڑی غلطی ہوگی آپ کے متعلق جو میں نے یہ خیال کیا یہاں کے پاس گئے اور معاذ اللہ آپ جو ہے وہ دنیا دار ہے, میرا غلط نکلا اور حضور معاف فرما دیے. خواجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا کہ بھائی تم نے جو کچھ خیال کیا وہ صحیح خیال کیا, ایسا ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ وہ تمہارا مشورہ کیا تھا جو تم نے جلال میں آن کر کہا تھا, وہ شعر تمہارا کیا تھا؟ مولانا جانی نے عرض کیا حضور وہ تو کسی غلطی میں, ٹھیک ہے تم نے غلطی میں کہا لیکن بتاؤ تو صحیح کہ وہ شعر تمہارا کیا تھا.
مولانا جانی نے عرض کیا کہ حضور وہ شعر یہ تھا کہ نمردانت کی دنیا دوستا مرد وہ نہیں ہے کہ جو دنیا کو دوست رکھے. خواجہ عبید اللہ نے فرمایا کہ جانی اپنے مصرے میں میرا بھی مصرا لگا دو تاکہ تمہارا شعر کمپلیٹ ہو جائے. فرمایا اگر دارت بنائے دوست دارت. یہ ٹھیک ہے کہ مرد وہ نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے, لیکن میرے دوست اگر دوست لے کے اگر کوئی دنیا کو دوست رکھے تو وہ دنیا بھی دوست ہے, وہ دنیا بھی. اب یہ کر رہا ہوں کہ حضور اللہ والوں کی سربت سے اور اللہ والوں کی عقیدت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور دین بھی عطا فرماتا ہے. یہ اس ہے حضور غوث العظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ. خوب سنیے, جب اس دنیا میں جاتا ہے تو اس دنیا کے آدمی کا انٹریکشن اس کے ساتھ رہتا ہے. مرنے والا جو مرتا ہے ہمارے عام آدمیوں میں سے تو مرنے کے بعد یہ نہیں کہ اس کا کنیکشن ختم ہو جائے بلکہ باقی رہتا ہے. یہ تو عام آدمیوں کی بات میں اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اہل سنت و جماعت کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے سے جو فائدہ اس دنیا میں پہنچتا تھا ان کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی اللہ کے بندوں کو ان سے فائدہ پہنچتا ہے. یہ عرف جو ہم کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے ولی کی بادشاہ میں ہم ثواب پہنچائے, نذرانے عقیدت پیش کریں اور شکریہ ادا کریں. اے غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بڑی دین ہیں, آپ نے دین کو زندہ کیا, آپ نے دین کو زندہ کیا. آپ کی برکت سے ہمیں دین ملا, آپ کی برکت سے ہمیں ایمان ملا. تو ہم قرآن پڑھ کر کے آپ کے اظہار ثواب کے لیے کھانا پکا کر کے ہم اظہار عقیدت کرتے ہیں اور ثواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک بات یاد آ گئی, ذرا بہت ہی بڑی مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک گروپ ہوگا جہنمیوں کا اور ایک گروپ ہوگا جنتیوں کا. جنتیوں کا گروپ جو ہے وہ جا رہا ہوگا اور جہنمیوں کا گروپ وہ کھڑا ہو کر کے دیکھ رہا ہوگا کہ جنتی جا رہے ہیں. ایک آدمی جہنمیوں کے گروپ سے نکلے گا اور ایک جنتی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا, ایک جنت میں جانے والے بھائی تجھے شاید معلوم ہو کہ ایک دن میں نے تجھے پانی پلایا تھا. اے جنتی, میں نے تجھے پانی پلایا تھا. سبحان اللہ, پانی پلایا تھا صرف ابلیس کی بات کے لیے. آج وہ اس بات کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ اے جنتی, میں نے پانی پلایا تھا, میرا حق آپ پر ہے, اس لیے آپ میرے لیے دعا کیجیے اور آپ کیا وسیلہ ہو, اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے تو میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں. دوسرا شہری نکلے گا اور وہ بھی ایک آدمی کو پہچانے گا اور کہے گا کہ ایک شخص تجھے معلوم نہیں کہ میں نے تیرے لیے وضو کا پانی لا کر دیا تھا, میں نے تجھے اے جنتی وضو کے لیے پانی لا کر دیا تھا, میں نے تجھے وضو کرایا تھا. مختصر یہ میرے دوستوں کہ جس نے جنتی کو ایک مرتبہ میں پانی پلایا اس کی دعا سے اور جس نے وضو کرایا, یہ دونوں آدمی جو جہنم میں جانے والے تھے ان اللہ کے بندوں کے وسیلے سے دونوں کے دونوں جنت میں چلے جائیں گے. کہ اگر صرف پانی پلانے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے اور وضو کرانے سے جنت میں جا سکتا ہے تو پھر جو لوگ جاتی شریف کرتے ہیں
رات دن حضور غوث العظم کے نام پر ایثار ثواب کرتے ہیں. بتاؤ کہ وہ لوگ کہاں جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا. یاد رکھو یہ عرس جو ہے یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، انبیاء کاملین، اولیاء کرام اور صحابہ اور تابعین اور جتنے مسلمان ہیں سب کی بارگاہ میں ثواب پہنچایا جاتا ہے. یہ عرس ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جس سے میرے دوستوں زندوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور جن کا دنیا سے انتقال ہو گیا ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. اسی لیے مسلمانوں میں یہ طریقہ ہمیشہ جاری رہا ہے کہ مسلمان اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اس بزرگ نے یہ کام کیا، یہ احسان کیا، اس